شيئا وهو خير لكم. اللہ نے فرمایا بسا اوقات بعض چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے. تو کوئی بات نہیں، ہم انہیں کوئی لقب نہیں دیتے نہ کوئی نام دیتے، مسلمان ہیں ہمارے بھائی، ہم ان سے یہی درخواست کریں گے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. کہنے کا مطلب یہ ہے یارو، کہیں بھی کوئی بھی شخص ہو، یہ حق پہچاننے کا میں معیار آپ کو بتا رہا ہوں. بھائی نے پوچھا ہے مشورہ دو کہ میں حق کیسے پرکھوں. حق پرکھنے کے لیے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ایک کتاب اللہ قرآن کریم اور ایک سنت رسول اللہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابتدا اسٹارٹ کہاں سے ہوگی؟ اسٹارٹ اندر سے، کیونکہ اللہ دل دے گا. دل ٹھیک ہے، اس دل کو پہلے دیکھو اس کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے. ورنہ دنیا میں شیعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، قادیانی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، گوری بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، احمدی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، مرزائی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، دیوبندی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، مودودی بھی لا الہ پڑھتا ہے، تبلیغی بھی لا الہ، قادری بھی، چشتی بھی، رفاعی بھی، مختلف فرقے 73 فرقے اور اس سے زیادہ بھی سب پڑھتے ہیں. آپ کیسے پہچانو گے کہ ان میں حق اور باطل؟ کیسے؟ اس کے لیے یہ کتاب اللہ اور جس کا ایمان اور جس کا عقیدہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہے، الحمدللہ اس سے دوستی کرو. اس کے بعد نمبر عمل کا ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات، لیکن پہلے ایمان اور عقیدہ. اب اس میں فرق لو، مرزائی، قادیانی، قرآن، یہ سب سارے جتنے بھی، جیسے تبلیغی جماعت، بھائی نے تبلیغی جماعت کے بارے میں پوچھا ہے. تبلیغی جماعت کا عقیدہ صوفیوں کا عقیدہ، صوفی لا یوفی، صوفی لا یوفی، صوفی اور شیطان، صوفی شیطان سے بھی بدتر ہوتا ہے. صوفی یہ ایک ایسا مذہب ہے جو اس وقت امریکہ اور برطانیہ، یورپ جتنے بھی کرسچن ہیں ان کے نزدیک بڑا پسندیدہ مذہب ہے. اب اس کو یہ فروغ دینے کے لیے ملینوں ڈالر اس کے لیے وقف کر رہے ہیں. یعنی اب یہ لوگ اسلام کو متعارف کرا رہے ہیں ماڈل کی حیثیت سے. صوفی ماڈل اسلام اب بہت جلد تھا ہمارے یہاں لیکن اب پاپولر ہونے والا ہے. آپ حضرات بہت ہی ہوشیار رہیے. یہ صوفی ماڈل اسلام کیا ہے؟ صوفی ماڈل اسلام اشاروں میں یہ ہے کہ پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو، پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو، راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ. یہ ہے صوفیزم. یہ صوفیزم رام رام با مسلمان، اللہ اللہ با برہمن رام رام. مسلمانوں کے ساتھ اللہ اللہ اور برہمنوں کے ساتھ رام رام. یہ ہے صوفیزم جو دنیا کو بہت پسند ہے، امریکہ کو، یورپ کو پسند ہے. جو مسلمان جس میں لڑائی نہیں کرے گا، جہاد نہیں کرے گا، جھگڑا نہیں کرے گا، سب سے مل جل کے رہے گا. یہودی عیسائی، چونکہ یہودی اور عیسائیوں سے اور جو ہے ہندو مت سے یہ صوفیزم نکلا ہے، اس لیے یہ مبارک ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ ہندوستان ایک بر صغیر، چاہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جب ہندوستان ہی نہیں بر صغیر، یہ تو آج جمعہ 8 دن ہوا ہے، لکیریں کھینچی ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش بنے ہیں. لیکن میرا مقصد بر صغیر ہے کہ برسوں تک شیعوں کے راج رہا، شیعوں کا بدعقیدہ لوگوں کی حکمرانی نہیں. 800-900 برس تک وہ جہالت اور ظلمت کی تاریکی میں بدعقیدہ آدمی ہندوستان بھٹکتا رہا. جو مسلمان ہوا یا جو اسلام متعارف کرایا گیا وہ اسلام بھی وہی بر صغیر ہندوستان پاکستان والے ہندوستانی ماڈل تھا، وہی برہمنوں سے اور مندروں سے اور بھومی سے لے کر کے اس کو بنایا گیا. اس وجہ سے آج تک وہاں پہ وہی ظلمتیں اور ظلمت ہی ظلمت ہے، اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں روشنی رکھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہی صوفی عقیدہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کے اندر ہے، دیوبندیوں کے اندر ہے، بریلویوں کے اندر ہے. آپ کہیں گے دلیل فضائل اعمال، فضائل صدقات اور اعمال قرآنی اور کیا کہتے ہیں اشرف السوانح اور اسی طرح سے جناب علی بہت ساری اس موضوع پر کتابیں ہیں دیوبندی مذہب کی. آپ اس کو پڑھ ڈالیں، اس کے اندر آپ کو خطرناک سے خطرناک، بھیانک سے بھیانک عقیدے ملیں گے، بدعقیدیاں. اس موضوع پر میری کیسٹیں، ویڈیو، آڈیو، صفحہ، جلد، فوٹو کے ساتھ ان کتابوں کی موجود ہیں. جس کو حقائق تلاش کرنے ہیں وہ جا کے حقائق ڈھونڈ کر اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح کر سکتا ہے. دودھ کا دودھ ہے، پانی کا پانی. اگر سی ڈی بھی میں ہے، کیسٹ بھی ہے، اس کا نام یہ ہے تبلیغی فضائل اعمال ایک جائزہ، تبلیغی نصاب
وہ تاریخ تبلیغ ہے پوری تقریباً 15 کیسٹیں، آڈیو بھی ہے ویڈیو بھی ہے، آپ اس کو لگا کر دیکھیں، صفحے صفحے سطر سطر دکھائے گئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو حق مل جائے گا۔ اگر آپ کو وہ اچھے لگتے ہیں ویلکم، اہلاً وسہلاً، ہم آپ کو منع کرنے والے نہیں، لیکن اگر آپ کا ایمان محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں تو ڈاواڈول ہے، یہاں تو غلط ہے، یہ تو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو پھر خلاص، پھر اللہ سے توبہ کرو، اور اللہ سے توبہ کرو، سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ میں نے بتایا اگر شک پیدا ہو جائے تو آدمی وہ گلی چھوڑ دیتا ہے، دکان تو دکان ہے، کسی دکان سے کے بارے میں اگر اسے شک ہو جائے کہ یہ چوری کرتا ہے یا زیادہ لیتا ہے تو آدمی دوبارہ اس کو منہ نہیں دکھانے جاتا۔ ایسے چوروں اور بدماشوں سے بچنا چاہیے جو ایمان کے لٹیرے اور ایمان کے نام، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، چاہے وہ مودودی جماعت ہو، چاہے وہ دیوبندی جماعت ہو، چاہے بریلی جماعت ہو، چاہے مرزائی جماعت ہو، قادری، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی کیسے بات ہے۔ ہم اس لیے یہ بات صراحت کے ساتھ بتا دے رہے ہیں، ایک بات سن لو، ہم اس لیے صراحت کے ساتھ بتا دے رہے ہیں کہ کل میدان قیامت میں اللہ کے ہاں یہ پکڑنا ہو کہ میں نے آپ کو حق بات نہیں بتائی۔ آج ہی نہیں، قیامت کی صبح تک، یہ جب تک آخری سانس رہے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا کے اندر زندہ رہے، کہیں بھی کسی بھی جگہ پر چھپنے والے لوگ ہم نہیں ہیں، کہیں بھی مل کر کے پوچھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ میں نہیں، آپ کے مکتب میں مولانا ذاکر صاحب ہیں، آپ کے حضرت باطن میں مولانا القاسم صاحب ہیں، زبیر ہیں، سارے الحمدللہ علماء موجود ہیں۔ آپ گریبان پکڑ کے آپ میرا نہ پا سکیں، ان کا پکڑ لیں، ان کا پکڑنا میرا پکڑنا ہے، ان کے گریبان پکڑ کے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے انہوں نے کہا ہے غلط ہے کہ صحیح، آپ بتاؤ۔ سمجھ لیں، یہ چیلنج ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اب یہاں چھپ چھپا کر کے کوئی اس طرح کی خرافات پھیلائے اور اس طرح کی بدتمیزیاں کریں تو یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ گریبان پکڑ کے گھسیٹ کے لاؤ کہ اگر تو شاہ ہے تو دنیا کے معاملات میں جو بھی کرنا چاہے کر، لیکن دین کے معاملات میں تیری دادا گیری یا تیرے باپ کی ملکیت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی زبان کھولے گا تو چل سیدھے، یا تو ہم غلط ہیں یا تو غلط ہے، صحیح کر، دودھ کا دودھ پانی کا پانی صحیح ہو جائے، یا خود سدھر، یا تو ہمارے راستے سے ہٹ، کیڑے مکوڑے یا چھوکر بنا ہوا جو بیٹھا ہوا کر ہمارے راستے سے ہٹ، ہم سیدھے راستے پہ جائیں۔ سمجھ آئے گی؟ یہ آپ کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم آپ کے خادم ہیں، غلام ہیں، کیونکہ دین کے غلام ہیں اور اس امت کے غلام ہیں۔ ہمیں ہماری یہ ذمہ داری ہے، جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کو واضح طور پر بتلا دیتا ہے کہ یہ آدمی غلط ہے، یہ آدمی صحیح ہے، اپنی اولاد کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، اپنی اولاد کے ساتھ جھوٹ۔ ہاں، ایسے ہی آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے کچھ ہیں، کسی کے کچھ ہیں۔ المہم سیدھی سی بات، ہماری دعوت سینٹر، مکتب جالیات شاہ مملکت کے اندر کہیں بھی ہے، یہاں جو علماء ہیں ان کی دعوت، ان کی تبلیغ، ان کا منہج قرآن و سنت ہے۔ کوئی بھی دلیل قرآن و سنت کی لاؤ، گردن چھپ جائے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اف بھی نہیں کرے گی۔ اور اگر علم گردن ادھر ادھر کی کوئی دلیل آئے گی تو بھی وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بالخصوص اور ایمان اور عقیدے کے معاملے میں کوئی تفاہم، کوئی سودا بازی، کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرے معاملات میں، اور جھگڑا کس بات کا ہے مجھے بتایا جائے، جھگڑا کسی بات کا نہیں ہے، 4-5 چیزیں ہیں اس لیے امت بانٹ دی ہے، لوگوں نے جماعتیں بانٹ لی ہیں 3-4 چیزوں کی وجہ سے۔ کیوں بانٹے ہیں 3-4؟ آؤ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جھگڑا یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی نیت بانٹتا ہے، یہاں کوئی بانٹتا، جھگڑا یہ نہیں کہ کوئی سینے پہ بانٹتا، کوئی یہاں بانٹتا، جھگڑا یہ نہیں کہ کوئی آمین زور سے کہتا، کوئی دھیرے کہتا، دونوں آمین کہتے ہیں، دونوں ہاتھ باندھتے ہیں، دونوں رفع دل کرتے ہیں۔ جھگڑا اس کا نہیں ہے۔ مسلمانوں، نبی کی امت کے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ اس کے اوپر ہاتھ ملانے میں کوئی مشکل نہیں کام، مسئلہ یہاں ایمان اور عقیدے کے فرق کا، ایمان اور عقیدے کا فساد ہے۔ ایسے لوگ جن کے ایمان اور عقیدے مشرکانہ ہیں، ایسے لوگ جن کے ایمان اور عقیدے یہودیانہ اور مسیحیانہ اور نصرانیانہ ہیں، ایسے لوگ جن کے ایمان اور عقیدے ہندوانہ ہیں، ایک مسلمان ہو کر کے، باغیرت ایمان والا ہو کر کے بھلا ایسے لوگوں سے ہاتھ کیسے ملے؟ ایسی صورت میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ دل ملتے ہیں تو رنگ اور نسل کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، رنگ مختلف ہو چلے گا،
زبان مختلف ہو چلے گا، قد مختلف ہو چلے گا، صحت مختلف ہو چلے گی، لیکن جب دل ہی نہ ملے تو فائدہ، دل نہ ملے تو کچھ بھی ہو، ایک ہی ہو تو گھر میں آدمی نہیں زندگی گزار سکتا. سمجھ آئے گی؟ اس لیے میرے بھائی کو یہ مشورہ ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، ذہن دیا ہے، علم دیا ہے، یہاں اہل علم ہے، جس طرح آپ ڈھونڈتے ہو اپنی قیمتی چیز کو، صحیح اسلام ڈھونڈو، ان ریتوں میں صحیح اسلام موجود ہے، ہیرے موتی موجود ہے، ان کو حاصل کر لو. الحکمت ضالۃ المومن، مومن کی مشکلہ چیز حکمت ہوتی ہے، وہ اس کا زیادہ مستحق ہوتا ہے جہاں وہ پائے اس کو اپنا ہے. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ؟ اس لیے میرا یہی مشورہ ہے، آپ کنفیوژن ختم کریں اور آگے بڑھیں، جرأت سے کام لیں، ہمت سے کام لیں، اور چوروں اور ان جو ہے منافقوں سے اٹھا کر کے ان کو بے نقاب کریں اور حق کو معلوم کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. یہ اس سوال کا جواب ہو گیا، سمجھ میں آیا اس سوال کا جواب؟ الحمدللہ. جی ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ تقلید کو حرام قرار دیتے ہیں، جبکہ آپ کی تقریر سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے سارے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی تقلید میں ہی مسلمان ہیں، پھر تقلید کیوں ناجائز ہے؟ میں نے تقریر میں یہ بتایا کہ علم سیکھو. باپ دادا تقلید کس کو کہتے ہیں؟ میں نے ابھی بتایا، بتاؤ کوئی بتا سکتا ہے تقلید کس کو کہتے ہیں؟ جاہلیت، جاہل جہالت کو، یا آنکھ بند کر کے کسی غیر نبی کے پیچھے ہے. باپ داداؤں کی وہ باتیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں، میں نے تقریر میں بتلایا اس کو لے لو، لیکن جو اس کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دو. اگر اسلام باپ داداؤں سے ہم نے حاصل کیا ہے تو یہ دلائل کی روشنی میں حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ تقلید ایک انداز ہے، لیکن اسے تقلید نہیں کہا جائے گا. تقلید اسلام کے اندر حرام ہے، تقلید اسلام کے اندر حرام ہے، اس میں کوئی شک. اس لیے علامہ اقبال نے بھی یہ بات کہی تھی، جہاں قرآن اور حدیث کی دلیلیں موجود ہیں کہ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی. خودکشی سمجھتے ہو؟ ہاں، روڈ پہ کھڑے ہو کے گر پڑنا، سمندر میں جا کے ڈائی مار کے مر جانا، خودکشی کہتے ہیں. اپنے آپ کو چھرا مار لینا، پستول مار لینا، خود جان خود بخود دے دینا. تو اقبال نے کہا کہ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی. رستہ بھی ڈھونڈ، خضر کا سودا بھی چھوڑ دے، اب خضر کو نہ تلاش دے، خود بخود رستہ ڈھونڈو اور آگے بڑھو. تو تقلید اسلام کے اندر حرام ہے، اور سارے کے سارے لوگ، جیسا کہ بتایا گیا کہ اپنے پہلے کے لوگوں کی تقلید ہی میں مسلمان ہوئے ہیں، پھر تقلید کیوں ناجائز ہے؟ اس طرح کا اسلام جو روایتی ہے، جو سارے کے سارے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، اس کا علم حاصل کریں. آپ مسلمان کیوں ہیں، اس کا علم حاصل کریں. نہیں کہ باپ دادا مسلمان ہے تو آپ بھی مسلمان، نہیں تو وہی ہوگا جو میٹھک اور چوہے کے ساتھ ہوا. آپ جانتے ہیں میٹھک اور چوہے کا معاملہ کیا ہوا؟ میٹھک کی اور چوہے کی ہو گئی دوستی. مثال تو دوستی اتنی بڑی کہ میٹھک تو پانی میں رہتا ہے، چوہا بل میں رہتا ہے. تو چوہے نے کہا کہ یار میٹھک صاحب، آپ تو پانی میں رہتے ہو، میں بل میں رہتا ہوں، کبھی ملاقات کی آرزو وغیرہ لڑائی ہے تو کیسے ملیں گے؟ کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے. تو کہا ایسا ہے کہ ایک ڈوری لاتے ہیں، دھاگا، اور تم اپنے پیر میں باندھ لو، میں اپنے دم میں باندھ لیتا ہوں، اور جب کبھی مجھے محبت ستائے گی تو ہلائیں گے تو سمجھ جانا، تو ہم دونوں، اب تم پانی سے نکلنا، میں بل سے نکلوں گا، کہیں ملاقات کر لیں گے. کہنے لگے ٹھیک ہے. ایک دن ایسے ہی باندھ کے اپنے اپنے ڈیرے پہ چلے گئے. ایک دن ایسا ہوا کہ محبت نے لڑائی لی، چوہے نے دم ہلایا، اس نے پاؤں سمجھ گیا کہ میٹھک کی، چوہے بھائی نے بلایا، چنانچہ وہ نکلا وہاں سے. جب وہاں سے نکلا، چوہا اپنے بل سے نکلا. اتفاق سے اوپر سے کوئی گدھ سمجھتے ہیں؟ گدھ نہیں سمجھتے، ایک پرندہ ہوتا ہے، باز کی طرح مٹراتا رہتا ہے، چوہوں کا خاص دشمن ہوتا ہے. اوپر سے اسے نیچے کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، کہاں چڑیا ہے، کہاں کیا ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ باز بھی بولتے ہیں، اور چیل، یہ سب سے بڑی چیز، چیل، چیل کوا، چیل تھی جو